السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله وقال عليه الصلاة والسلام من حج لله لم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، اس وقت ہم لوگ ماہ ذی قعدہ پر سے گزر رہے ہیں۔ ذی قعدہ کے بعد ذی الحجہ کا موسم ہے، اور ماہ ذی قعدہ میں جوق در جوق اللہ کے گھر کی دیدار کے لیے ایک بڑا مجمع امت مسلمہ کا مختلف علاقوں سے، مختلف خاندانوں سے، مختلف طبقات سے، مختلف حیثیت رکھنے والے، مختلف اپنا اپنا طریقہ کار لے کر اللہ کے گھر پہنچ رہے ہیں۔ کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے گھر کی دیدار کی تمنا میں اپنے خاندانی جائیداد بیچ کر جا رہا ہے، کوئی کھیتی بیچ کر جا رہا ہے، کوئی گھر بیچ کر جا رہا ہے۔ اگر آپ ان لوگوں سے مل کر میدان عرفہ میں، میدان مزدلفہ میں، مینا میں پوچھیں، بھئی ذرا بتاؤ آپ اتنی دور آئے ہو، ایسی حالت میں آئے ہو، تمہارا یہاں آنا کیسے ہوا؟ تو ان لوگوں کی کارگزاریاں عجیب و غریب ہوا کرتی ہیں۔ جس وقت ان سے ملا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، معلوم کیا جاتا ہے آپ اتنی دور کا سفر کیسے طے کیے، ان کا حلیہ خود بتاتا ہے ان کے پاس پہننے کے لیے ڈھنگ سے کپڑے بھی نہیں ہوتے، ان کے بیگ، ان کے دستے، ان کا بستر اور ان کے ساز و سامان
ان کی غربت کی اطلاع دیتی ہے کہ ہم اتنے امیر نہیں ہیں، ہم بڑے غریب انسان ہیں، بڑے غریب لوگ ہیں، پھر بھی اتنی بڑی سعادت جو آپ نے حاصل کی وہ کیسے؟ تو وہ لوگ اپنا وہ زندگی بھر کے تمنا کا اظہار کرتے ہیں، زندگی بھر کے تپسیا کا اظہار کرتے ہیں، زندگی بھر کے نظر کا اظہار کرتے ہیں کہ زندگی میں انہوں نے اللہ سے مانگی تو کیا مانگی اس کا اظہار کرتے ہیں، پوری زندگی کی تمام خواہشیں ایک طرف، لیکن ان کی زندگی کی آخری تمنا ایک مرتبہ اللہ کے گھر کے ہم دیدار کر لیں اور بس، اس کے بعد ہمیں کوئی تمنا نہیں، اللہ ہمیں بلا لے یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو میں نے راجستھان کے ٹونک کے علاقے والوں سے جب ملنے کے لیے گیا، وہاں پر مذاکرہ تھا، ہم لوگ وہاں گئے تو عجیب احوال دیکھے، اللہ ماشاءاللہ کوئی مکۃ المکرمہ میں علاقے عزیزیہ میں صحیح ڈھنگ کا کپڑا پہن کر بیٹھا ہوا ہو، اور خواتین میں 500 سے 800 کی تعداد، شاید ان میں سے کوئی اللہ کی بندی برقع پہنی ہوئی ہو، ایک مجمع عورتوں کا ادھر بیٹھا ہوا ہے اور مردوں کا یہاں بیٹھا ہوا ہے، اور ساتھی نے آ کر میرے کان میں یہ بات سنائی، حضرت ان میں اکثر مجمع وہ ہے جو اپنی جائیداد بیچ کر آئے ہیں، جائیداد بیچ کر، اور نقصان کتنا اٹھایا، آدھی قیمت میں جائیداد بیچ دیے، حج کو جانا ہے، پیسہ بھرنا ہے، اور ان کو وقت پر جب مطالبہ کیا گیا بھی پیسہ جمع کرو، اتنا پیسہ انہوں نے کبھی ہاتھ میں لیا نہیں، اکٹھا انہوں نے اپنے گھروں میں دیکھا نہیں، جو مقدار ان کو بتایا جاتا ہے وہ ان کے لیے بہت بڑی مقدار ہے، اس مقدار کی پونجی جمع کرنے میں خاندانی جائیداد بیچ کر، آدھا نقصان اٹھا کر وہ لوگ حج کا سفر کیے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے ان کو کسی نے حج نہیں سمجھایا۔ اتنی بڑی قربانی، اتنی بڑی قربانی، جس قربانی کو ہم بتا نہیں سکتے کتنی بڑی قربانی ہے، لیکن اتنی بڑی قربانی دے کر آنے والا بندہ حج سمجھے بغیر، حج سیکھے بغیر، حج پڑھے بغیر، یعنی ان کا کوئی قصور نہیں، انہوں نے تو ارادہ کر لیا، اپنے بس میں جو تھا وہ کر لیا، لیکن جو پڑھا لکھا طبقہ، جو حج کو جاننے والا طبقہ، جو حج کو سمجھانے والا طبقہ ان تک نہیں پہنچا اور ان کو حج سمجھایا ہی نہیں۔ میں حج سے 4 دن پہلے پہنچا، ان سے پوچھا ہاں بتاؤ بھائی حج کے کتنے دن ہیں؟ تو ان میں سے کوئی کہہ رہا ہے بے حج کے 40 دن ہیں، کوئی کہہ رہا ہے حج کے 30 دن ہیں، کوئی کہہ رہا ہے حج کے 50 دن ہیں، کوئی کہہ رہا ہے حج کے 10 دن ہیں۔ میں نے پوچھا بھئی اللہ کے بندو یہ بتاؤ حج پورے کتنے دنوں میں کیا جاتا ہے؟ حج پر تو آئے ہوئے ہو، اتنی بڑی قربانی دے کر آئے ہوئے ہو، ذرا بتائیں کہ حج کتنے دنوں میں ہوتا ہے، کیا کیا عمل ہوتا ہے؟ وہ تو دوسرے سوال ہے، پہلے بتاؤ کتنے دنوں میں ہوتا ہے، کون سے دنوں میں ہوتا ہے؟ ان کو نہیں پتا، بتایا گیا، روئے، ہم اتنی بڑی قربانی دے کر آئے ہیں، ہمیں کوئی دیکھا ہی نہیں، ہمیں کوئی پوچھا ہی نہیں، ہمیں کوئی بولا ہی نہیں، ہمیں کوئی بٹھایا ہی نہیں۔ مجھ سے پہلے پڑوس ملک کا کرکٹر انضمام، اس کا بیان ہوا، وہاں کوئی پھنکا نہیں، ایک ہی ایک لائٹ، اور بغیر پھنکے کے ہم نے پہلی مرتبہ پورا لباس تربتر ہو گیا، وہ بیچارہ بیان کر رہا ہے،
اس کے بیان کے پونے گھنٹے کے بعد میں پہنچا تو دیکھا کہ عجیب گرم ماحول ہے اور سب بیچارے بہت ایسے ادب کے ساتھ، طلب کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے طلب اور تڑپ کو دیکھ کر ہم نے اس موسم کو ہی بھول گئے۔ بیان کرنا شروع کیا، لوگوں کو حج آسانی سے سمجھایا۔ میں نے بتایا کوئی بڑا مسئلہ حج کا نہیں ہے، حج بہت آسان ہے، 1 سے 2 بار سنو، 2 سے 3 بار سنو۔ اتنا آسانی سے ان کو حج یاد دلایا، وہ بندے بہت خوش ہوئے۔ میں سمجھا کہ اگر ان میں سے کسی کی دعا ہمیں لگ جائے ہمارے حج کی قبولیت کے لیے کافی ہے۔ اس طرح کا عجیب ماحول وہاں پہلی بار ہم نے محسوس کی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز بھائیوں، حج اسلام کا فرض ہے، اسلام کا فرض ہے۔ جیسا نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، ویسا حج بھی فرض ہے۔ کس پر فرض ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، ہر وہ بندہ جس کو حج جانے کا خرچے کا پیسہ موجود ہو، مالک ہو، تو وہ بندے پر حج کرنا فرض ہے۔ جس کے پاس اتنا پیسہ ہو جو حج کو جا سکتا ہو، جیسے آج کل حج کمیٹی کے حساب سے 3,80,000 روپے، 3,80,000 روپے، اگر کسی کے پاس اتنی رقم موجود ہے اس پر حج فرض ہے۔ لیکن اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا، بڑی بڑی عمریں ہو گئی لیکن آج تک حج نہیں کیے۔ خاص گھر ہے، ہاں ہے، خاص گاڑی ہے، ہاں ہے، خوب مال و دولت ہے، ہاں ہے، بیوی بچوں کو اپنے نکاح کرایا، ہاں کرایا، حج کیا نہیں کیا۔ لا حول ولا قوہ، اتنی غفلت ہے حج سے، اتنی غفلت ہے۔ آج بھی 90% کیا 95% مالدار حج نہیں کیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو عمرہ کیا ہے؟ عمرہ سنت ہے، عمرہ سنت ہے، اور لوگ عمرہ 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 خوب عمرہ کریں گے، حج نہیں کریں گے۔ حج فرض ہے۔ اتم الحج والعمرۃ للہ، احناف کہتے ہیں اگر کسی پر حج فرض ہو، وہ صرف عمرہ کرتا ہے تو اس کا عمرہ کرنا اس وقت درست ہے جب حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اگر عمرہ کرنے کے بعد حج کرنے کا ارادہ ملتوی ہو جائے، حج کرنے کا ارادے میں کمزوری آ جائے، حج کرنے کے ارادے میں وہ ڈلمل ہو جائے، تذبذب میں آ جائے، فرمایا اس بندے کے لیے چاہیے حج کی تیاری کرے، عمرے کی نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے سب سے پہلے حکم اتم الحج والعمرۃ کہا، پہلے حج کرو، پہلے حج کرو۔ کون؟ من استطاع الیہ سبیلا، جس بندے کے پاس اتنا پیسہ ہو، اتنا پیسہ ہو، وہ حج کر سکتا ہو، وہ حج کرے۔ خاص گھر والا، جس وقت تیرے پاس 3,80,000 جمع ہوئے اور اس وقت حج کا جو خرچہ ہوتا تھا، جو جتنا پیسہ، جیسے کہ پہلے 2,20,000 تھا، 1,30,000، جیسے ہمارے بڑے ابھی 1980s میں جو لوگ حج کیے ہیں 40,000 میں کیے، 30,000 میں کیے، 22,000 میں کیے، سستے میں حج تھا۔ لیکن حج بہت ساروں نے نہیں کیا۔ جس وقت آپ کے پاس اتنا مال آ گیا تھا، اس وقت آپ پر فرض ہو چکا تھا۔ کسی پر حج فرض ہو کر 10 سال ہوا، کسی پر حج فرض ہو کر 15 سال ہوا، کسی پر حج فرض ہو کر 20 سال ہوا، کسی پر حج فرض ہو کر 30 سال ہوا، کسی پر حج فرض ہو کر 50 سال ہوا، آج تک حج نہیں کرے۔ سکرات کو پہنچ گئے، گھٹنے جواب دے دیے، کمر جھک گئے، آنکھیں کمزور ہو گئیں، زبان لڑکھڑانے لگی، سکرات کے حالت میں اب حج کا ارادہ۔ چنانچہ نوجوان حجاج آپ کو کم ملیں گے، سکرات کے حجاج آپ کو زیادہ ملیں گے۔
چلنے بھی ہو رہا نہیں، بیٹھنے بھی ہو رہا نہیں، کھڑنے بھی ہو رہا نہیں. ایسی حالت میں کی 50 سال کیا کر رہے تھے؟ 50 سال کیا کر رہے تھے بھائی؟ آپ کیا آج کے مالدار ہیں؟ کل کے مالدار ہیں؟ پوری صحت دنیا پر فنا کرنے کے بعد اب اللہ کا گھر یاد آیا. پوری صحت. من استطاعت بدن، استطاعت مال، یہ دونوں شرط ہے. بدنی اعتبار سے بھی طاقت ہو، مالی اعتبار سے بھی قوت ہو، یہ دونوں شرط ہیں کہ بدن کے اعتبار سے بھی آپ لائق رہیں اور مال کے اعتبار سے بھی آپ لائق رہیں. اب تو طواف وغیرہ کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس بدنی قوت نہیں ہے کوئی بات نہیں، آپ کو گاڑیاں ملتی ہیں، گاڑیوں میں بیٹھ کر آپ طواف کر سکتے ہیں، ویل چیئر میں بیٹھ کر طواف کر سکتے ہیں، آپ ویل چیئر میں بیٹھ کر صحیح کر سکتے ہیں، الیکٹرک چیئر میں بیٹھ کر آپ صحیح کر سکتے ہیں. آپ کو اس وقت بہت سے پہلے زمانہ کیا تھا، کندھے پر لوگ اٹھا لے کر جاتے تھے، کرسی ہوتی تھی، کرسی. ارے بھئی شروع زمانے میں اولڈ جس وقت معذور ہوتے تھے اس وقت میں ایک تھیلے کی طرح کرسی ہوتی تھی. اس سے پہلے اسی کے ساتھ ساتھ جنازے کی طرح کرسی ہوتی تھی، جنازے کی طرح اس میں بیٹھ جانا معذور انسان، اور وہ جنازے کی کرسی 2 آدمی اٹھا کر چلتے تھے، کرایہ ملتا تھا ان کو. حبشی غلام ہوا کرتے تھے اور وہ لوگ اٹھا لے کر گھومتے تھے اور کرسیاں اٹھا لے کر چلتے تھے معذور لوگوں کو. پھر اس کے بعد ویل چیئر آئے، ویل چیئر کا زمانہ آیا. اس وقت مطاف میں بھی ویل چیئر کی اجازت تھی، اتنی زیادہ بھیڑ نہیں تھی. مطاف میں جہاں پر کعبہ ہے اس کو مطاف کہتے ہیں، اطراف میں، وہاں بھی ویل چیئر کی اجازت تھی. پھر جب یہ بھیڑ بڑی کہا اب ویل چیئر کی اجازت نہیں، اس لیے کہ وہ بیچارے کسی کا پیر زخمی ہو رہا ہے، کسی کے پیر پر چڑھا دے رہا ہے، اس لیے کہ ویل چیئر ڈھکلتے وقت سیلف کنٹرول بھی رکھنا چاہیے. اب بیچارے ابا بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹا ڈھکل رہا ہے، اب وہ بیچارہ کبھی ڈھکل بھئی ویل چیئر ڈھکلنے کا عادی نہیں ہے، ویل چیئر کنٹرول کرنے کا عادی نہیں. اس لیے کہ پہلے زمانے میں ویل چیئروں میں بریک نہیں ہوتا تھا، خود کو کھینچنا پڑتا تھا. بعض مرتبہ ویل چیئر ہم نے کھینچا، پیشنٹ جا کر سامنے گر گئے سڈن بریک میں. ویسے بھی ہوتا ہے. کھینچتے وقت آپ کو جھکا کر کھینچنا چاہیے. آپ نے کیا کیا، الٹا یوں کر کے کھینچ دیا تو وہ بیچارہ پھسل کر گر گیا. تو بہت سارے مسائل پیش آتے تھے. تو اس لیے کہا ویل چیئر کا علاقہ الگ کر دو اور الگ جگہ پر تم لوگ ویل چیئر گھمایا کرو تاکہ آپ کی وجہ سے کوئی بھی طواف کرنے والا ڈسٹرب نہ ہو. تو الگ طریقہ. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں معذور ہیں، معذوروں کے لیے جس طرح فلائٹس میں باقاعدہ ویل چیئر کا انتظام ہے، فلائٹ پہنچانے، فلائٹ سے لے آ کر آپ کو منزل تک پہنچانے، پھر وہاں سے لے جا کر آپ کو مکۃ المکرمہ میں آپ کے کمرے تک پہنچانے، مدینہ منورہ میں کمرے تک پہنچانے، پھر وہاں سے لے کر مطاف تک آنے، مطاف سے لے کر سعید تک آنے، پھر وہاں سے آپ کو حج کے 5 دنوں میں مینا، مزدلفہ، عرفہ، اور پھر آپ کو رمی جمرات لے جانے، ہر طرح کی جب ماشاءاللہ سہولتیں مہیا ہو گئیں، اب کوئی حرج نہیں. اگر آپ کی طبیعت ناساز ہے تب بھی جائیں، جا سکتے ہیں آرام سے، سہولت کے ساتھ آپ اپنا حج پورا کر سکتے ہیں اپنی ذات سے. اتنی سہولتیں ماشاءاللہ ہو گئیں. پہلے پتھر مارنے کی جگہ رمی جمرات، وہاں بھیڑ جم کر کئی لوگ شہید ہو گئے، جانتے ہوں گے پرانے لوگ، کئی لوگ شہید ہو گئے. اس کے بعد کیا کیا، اب تو طبقہ بنا دیا، کوئی بھیڑ نہیں، کوئی رش نہیں. اور شیطان پہلے اتنا تھا، پھر اتنا ہوا، پھر اتنا ہوا، اب یہاں سے لے کر وہاں تک ہو گیا، بڑا ہو گیا. زمانہ بڑھتے بڑھتے شیطان اب چھوٹا نہیں رہا، یہاں سے لے کر وہاں تک اتنا بڑا ہو گیا شیطان. اب شیطان کا دائرہ وسیع کر دیا گیا. اب آپ آرام سے کھڑے ہو کر آپ پتھر مار سکتے ہیں، کنکر مار سکتے ہیں، اور آپ رمی جمرات کر سکتے ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں حج فرض ہے.
اگر حج نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا مات یہودین او نصرانین، حج کرے بغیر مر گیا، وہ یہودی ہو کر مرا، نصرانی ہو کر مرا۔ اتنی بڑی سخت وعید آپ نے فرمائی۔ تو اگر کوئی کسی کا دادا، پردادا، دادی، پردادی، نانی، پڑنانی، نانا، پڑنانا، ماموں، چچا انتقال ہوا ہے، حالانکہ اس پر حج فرض تھا، حج نہیں کیے، تو لازم ہے ان کے وارثین پر ان کے طرف سے حج بدل کرنا۔ اچھی طرح سنو مسئلہ، جو موجودین ہیں وہ اپنی اعتبار سے حج کا ارادہ کرو، بھئی اس سال نہیں تو آئندہ سال، اس سال بھی اگر کوئی جا سکتے ہیں، پرائیویٹ کے لیے ابھی بھی راستے کھلے ہیں، جانا ہے جاؤ بمبئی جا کر معتبر لوگوں کو پکڑو اور نکلو، جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو۔ بنگلور میں بہت زیادہ لوگ دھوکے باز بن گئے، بامبے میں بھی دھوکے باز ہیں، لیکن پرانے جو کمیٹی والے ہیں 50 سال سے جو حج کا ٹور چلاتے ہیں، 60 سال سے چلاتے ہیں، 80 سال سے چلاتے ہیں، اتنے پرانے لوگ آپ کو بمبئی میں ملیں گے۔ وہاں کے معتبر لوگوں سے جب آپ پوچھیں گے بھئی یہاں معتبر ٹور ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ ان کا ہے۔ ان کے پاس کوئی گنجائش ہے؟ ہاں ہے، جاؤ۔ ہم نے دیکھا دھاڑواڑ، ہبلی، بیلگام کے لوگ پورے بمبئی ہی سے جاتے ہیں، کوئی یہاں سے نہیں جاتا، بنگلور سے نہیں جاتا، یعنی پرائیویٹ میں جانے والا۔ اگر کوئی گورنمنٹ سے جاتا ہے وہ تو بنگلور ہی آ کر جائے گا، اس میں تو کوئی، اس مرتبہ تو بھئی چتور والے بھی اور پھر پلمنیر والے بھی جو آندھرا پردیش کے ہیں وہ بھی الحمدللہ بنگلور ہی آ کر جا رہے ہیں۔ تو بنگلور میں اللہ کے فضل و کرم سے بہت بہترین فیسلٹیز، باقاعدہ عمارت کے اعتبار سے، سہولت کے اعتبار سے سب کچھ موجود ہے۔ 2 سال سے سوماریوں نے پوری خدمت تباہ کر دی۔ اب اس سال ذرا عزت بچا کر حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں، بہترین نظام بنائے ہیں۔ ہم بھی بھئی ایک دن آڑ ایک دن بیان کے لیے وہاں ظہر میں پہنچ رہے ہیں۔ گزشتہ سال، اس سے پہلے سال بیانات تو ہوا کرتے تھے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کمرے کے اندر کا بیڈ اٹھا کر باہر کوئی ڈالا نہیں۔ حجاج اکرام زمین پر سوئے، حجاج اکرام بہت تکلیف اٹھائے، بہت پریشان ہوئے۔ ان کو جو سہولتیں باقاعدہ مہیا تھیں ان سہولتوں کو مہیا نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس مرتبہ ماشاءاللہ بہترین سسٹم ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ساتھی گھبرا کر حج کو جانا، حج کو جانا، حج کو جانا، ارے بھئی حج کو جاؤ۔ یہ سفر ہے اللہ کو راضی کرنے کا، یہ سفر ہے فرض پورا کرنے کا، یہ سفر ہے اللہ کے مجنون ہو کر، اللہ کا عاشق ہو کر، اللہ کا طالب ہو کر اللہ کے پاس ایسی حالت پہ پہنچنے کا جس حالت کو دیکھ کر اللہ کو رحم آ جائے۔ جو جلدی جاتے ہیں وہ سیدھے مدینہ منورہ جاتے ہیں، جو لیٹ جاتے ہیں وہ مکۃ المکرمہ یعنی جدہ جا کر وہاں سے مکہ جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حج فرض ہے اس بندے پر جس کے پاس حج کا خرچہ موجود ہو۔ اگر بالفرض اس کے پاس حج کا خرچہ موجود ہے لیکن طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، صحت نہیں ہے، ایسے موقع پر وہ اپنے طرف سے حج بدل کرائے، حج بدل کرائے۔ خالص عورتیں حج کو نہیں جا سکتی۔ سنو، اس وقت حج کو تباہ کرنے کے لیے گورنمنٹ کے طرف سے ایک ایسی حکومت کی طرف سے سازش ہے، اس نے دروازہ کھول دیا، عورتیں حج کو جا سکتی ہیں۔ حدیثیں اٹھا کر دیکھو، بخاری اٹھا کر دیکھو، مسلم اٹھا کر دیکھو، ابو داؤد اٹھا کر دیکھو، دیگر تمام حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھو۔ سرکار سے جس وقت عورت نے آ کر پوچھا، سرکار میں آپ کے ساتھ حج کرنا چاہتی ہوں، آپ نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا کوئی نہیں، کوئی محرم نہیں، کہا نہیں، فرمایا گھر میں رہو
اور اللہ کی عبادت کرو، گھر کی خدمت کرو، بچوں کی دیکھ بھالی کرو، میرے ساتھ حج کرنے کا اللہ تمہیں ثواب دے گا۔ عورتوں پر سنگل حج کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ ان کا سنگل حج کو جانا ناجائز ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ عورتیں سنگل حج کو نہیں جا سکتی، عورتیں جائیں گی محرم کے ساتھ، عورتیں جائیں گی شوہر کے ساتھ، عورتیں جائیں گی اپنے خاص بھائی کے ساتھ۔ خاص بھائی، خلیرا بھائی، چچیرا بھائی، پھپیرا بھائی، مولیرا بھائی، منہ بولا بھائی، ان سب کے ساتھ حج جانے سے حج نہیں ہوگا، یہ سب نامحرم ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے جا رہے ہو، اللہ کا حکم توڑ کر، اللہ کو ناراض کر کے، یہ جائز نہیں ہے۔ عورتیں حج کو جائیں گی محرم کے ساتھ، نامحرم کے ساتھ ہرگز۔ سرکار کے دور میں حضور کے ساتھ حج کرنا چاہا، حضور علیہ السلام نے منع کر دیا، میرے ساتھ بھی تجھے حج کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب حضور کے ساتھ اجازت نہیں، بھائی ایسے ویسے لوگوں کے ساتھ جانے کہاں سے اجازت مل گئی بھائی بولو؟ اس لیے یہ ایک سازش، حج کو تباہ کرنے کی سازش۔ حج کو پامال کرنے کی سازش، حج کو نیست و نابود کرنے کی سازش۔ حاجی حج کرے پھر بھی گنہگار ہو، کیا کرو؟ نامحرم کے ساتھ بھیجو۔ بہت افسوس ہوا ایسے غلیظ ٹور والوں کے بارے میں کارگزاری سن کر، جہاں ٹور والے نے 50 عورتوں کو لے کر پہنچ گیا، کوئی محرم نہیں۔ تجھے اجازت کون دیا بھائی؟ حج ارکان اسلام میں سے ہے، ارکان اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کے کچھ احکام ہیں، اس کے کچھ شرائط ہیں، اس کے کچھ پابندیاں ہیں۔ ان تمام پابندیوں کو توڑ کر تجھے جانے کی اجازت دیا کس نے؟ فتویٰ کس نے دی؟ کون دیا فتویٰ تمہیں؟ اجازت کون دیے؟ شریعت نے تو اجازت نہیں دیتی، نہ حضور دیتے ہیں، نہ اللہ دیتے ہیں، نہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے، نہ حضور کی طرف سے۔ پھر تو گیا کیسے حج کو؟ بھیجا کیسے؟ نہیں ہمارے خالہ جانا بولے، ہمارے بہن جانا بولے۔ شوہر زندہ ہوتے ہوئے عورت بغیر شوہر کے حج کو جاری۔ شوہر ہیں کیا ماں؟ ہیں، کئی کو نہیں آئے، نہیں پیسہ جمع نہیں، ضرورت نہیں۔ عورت کے پاس پیسہ ہو، حج کو جانے کا پیسہ ہو، تب بھی اس عورت پر حج کرنا فرض نہیں ہے بغیر محرم کے۔ اس وقت عورت پر حج فرض ہوگا جب اس کے ساتھ محرم ہوگا، چاہے بھائی ہو، چچا ہو، ماموں ہو، اور دادا ہو، نانا ہو، تایا ہو، بیٹا ہو، داماد ہو۔ داماد یہ بھی محرم ہے، داماد ہو، یا ان کے لیے بھانجا، بھتیجا۔ بے عورت کا بھانجا، خاص بھانجا، خلیرا پھپیرا نہیں، خاص بھانجا، خاص بھتیجا، ان کے ساتھ وہ جا سکتے۔ نواسا، پوترا جا سکتی ہیں۔ ان جو لسٹ میں نے گنایا، ان کے ساتھ وہ حج کو جا سکتی ہیں، ان کے ساتھ وہ عمرے کو جا سکتی ہیں۔ جیسے بعض خواتین حج کو جانا چاہتی ہیں، عمرے کو جانا چاہتی ہیں، یہ لسٹ والے ہیں، ان کے ساتھ جا سکتی ہیں۔ جاؤ، شوہر ہونا کوئی ضروری نہیں، شوہر کمزور ہیں، بیمار ہیں، طبیعت ناساز ہے، یا ان کے پاس شوہر خود چاہتے ہیں ارے بھائی آپ بھائی جا رہے ہیں، بھائی کے ساتھ چلے جاؤ، چلے جاؤ، جاؤ حج کو، لیکن بغیر محرم کے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ یہ خاتون مسئلہ دریافت کیا، ان کے اندر صحیح حج کو جانے کا طلب تھا۔ وہ بیچاری بیوہ تھی، انہوں نے کیا کہا اپنے بھائی سے کہا بھائی جان آپ جس وقت اگر میں
پیسہ جمع کر لوں حج کا، آپ کا بھی، تو آپ میرے ساتھ حج کو چلنے کو تیار ہیں؟ وہ بھائی تیار ہو گئے، تیار ہیں بھائی، کوئی پیسہ۔ اب وہ بیچاری ملازمت کرتی تھی، ملازمت کر کے پورا پیسہ 4 سال جمع کی، اور جمع کرنے کے بعد اپنا پیسہ تو تھا اس کے پاس، اپنے لیے حج کا پیسہ، اپنے بھائی کے لیے حج کا پیسہ جمع کرنے کے بعد بھائی کے ساتھ حج کو جا رہی ہیں۔ اندازہ لگاؤ، جانے والوں کا طلب ایسا بھی ہوتا ہے، بعض سومریاں ہی حج کا تصور ہی نہیں۔ پوچھو بیٹھے ہوئے خاص گھر والوں کو، تمہیں حج کرے گا جی، 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 پوچھو۔ پراپرٹیاں لینے والوں سے پوچھو، جو خاص مکانات والے ہیں پوچھو، جو خاص دکان والے ہیں پوچھو، تجارت پر تجارت بڑھانے والوں سے پوچھو، جو ماشاءاللہ اپنی بیٹیوں کو بڑی بڑی شادی محلوں میں شادیاں کرانے والوں سے پوچھو، جن لوگوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں دھوم دھام سے 25 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ خرچہ کر کے کر رہے ہیں، ان سے پوچھو کیا جناب آپ نے حج کیا؟ آپ نے حج کیا؟ دامادوں کو 10 20 لاکھ کی کار دینے والوں سے پوچھو، جہیز میں حرام میں، وہ بھی بے شرم داماد، پوری زندگی اپنی تو سائیکل خریدا نہیں، ارے بھئی جہیز کے گاڑی میں گھومتے رہتا ہے بیچارہ۔ اب ان سے پوچھو بھئی آپ نے حج کیا؟ حج کیا آپ نے؟ نہیں۔ یہ کارگزاریاں لینا چاہیے، ہمیں پوچھنا چاہیے، ان سے دریافت کرنی چاہیے، ہاں بھئی آپ نے حج کیا؟ آپ نے حج کیا؟ آپ نے شوق دلائیے، بھئی انشاءاللہ میں بھی ارادہ کرتا ہوں آئندہ سال حج کرنے کا، تمہیں بھی ارادہ کرو، میں بھی ارادہ کرتا ہوں، تمہیں بھی ارادہ کرو، میں بھی ارادہ کرتا ہوں، تمہیں بھی ارادہ کرو۔ اگر انشاءاللہ وہ ارادہ کر لیے، اس سے پہلے وہ مر گئے، انتقال ہو گئے، انشاءاللہ وہ گنہگار نہیں ہوں گے، انشاءاللہ وہ گنہگار نہیں ہوں گے، انتقال ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے ارادہ کیا۔ تو میں آج آپ سب سے جو اس وقت حج کی صلاحیت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، ہمت رکھتے ہیں، اور اپنے پاس رقم رکھتے ہیں، مالی اعتبار سے قوت رکھتے ہیں، سب سے کہتا ہوں ارادہ کرو انشاءاللہ آئندہ سال ضرور حج کریں گے، آئندہ سال ضرور حج کریں گے۔ لے جانے والی ذات اللہ کی، جن کے پاس مال نہیں ہے کوئی بات نہیں، اللہ بڑا ہے۔ اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جا کر حج کمیٹی میں کھڑے ہو جاؤ اور ذرا دیکھو، آدھے سے زیادہ لوگ غریب حج کو جاتے ہیں، پورے مالدار نہیں ہوتے، آدھے سے زیادہ غریب حج کو جاتے ہیں۔ آپ ان کا حلیہ دیکھیے، آپ ان کی بیگ دیکھیے، آپ ان کو چھوڑنے کے لیے جو لوگ آئے ہیں ان کو دیکھیے، آپ کو خود پتا چلے گا یہ لوگ ایسی حیثیت والے نہیں ہیں جیسا ہم لوگ سوچتے ہیں۔ بڑے مالدار لوگ حج کو جاتے ہیں، بڑے مالدار لوگ نہیں، یہ بیچارہ کیسا جا رہا ہے اسے پوچھو، کیسا جا رہا ہے۔ ایک آٹو ڈرائیور کہنے لگے مولانا جس وقت قرا اڑ گیا میں نے، میرے پاس 3 آٹو تھیں، تینوں آٹوں کو بیچ دیا، ایک چھوٹی سی سائٹ تھی وہ بھی بیچ دیا۔ کیوں؟ میرا اور میری بیوی دونوں جانا، 3 آٹوਆਂ بیچے تو کتنا پیسہ آیا؟ بھئی 3.5 4 لاکھ روپے آئے، اس سے زیادہ تو نہیں آیا۔ پھر وہ سائٹ بھی بیچ دیا، سائٹ بیچ کر اب حج کو جا رہا ہوں۔ جانے والے ماشاءاللہ آپ حضرات کو یہ بھی خوشخبری سناؤ کہ جتنا کوٹا دیگر سٹیٹس والے پورا نہیں کر سکے، الحمدللہ ثم الحمدللہ کرناٹک سے پورا کوٹا پورا ہو کر ماشاءاللہ جا رہے ہیں، پورا کوٹا۔ یہاں تک کہ امید ہے جتنے ویٹنگ لسٹ میں تھے وہ بھی انشاءاللہ چلے جائیں گے۔ اتنا زیادہ پڑوس ملک میں جتنے لوگوں کا حج کا کوٹا دیا گیا ان میں سے صرف 20% لوگ جا سکے،
80% لوگ نہیں جا سکے، وہ 80% کا کوٹا وہ ہمیں ملا، تو ماشاءاللہ ہندوستان سے اپنا کوٹا بھی پورا ہوا، اور وہ 80% جو پڑوسی ملک سے ملا ہے وہ کوٹا بھی ماشاءاللہ پورا ہو گیا۔ اب حجاج اکرام حج کو اپنے کمیٹی سے بھی جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ پرائیویٹ سے بھی ایک بڑا مجمع جا رہا ہے۔ دن بدن ماشاءاللہ حج کے اعتبار سے بیداری اللہ نے اجاگر فرمائی، بیداری اللہ نے لائی، جس کے ذریعے سے بڑا میں علاقے میں گیا گدک وغیرہ، تو وہاں کہنے لگے یہاں پر اتنے کم حجاج ہیں، جتنا کوٹا ہیں اتنے بھی نہیں ہوتے۔ چنانچہ یہ ایک صاحب بنگلور کے، ان کے داماد رہتے تھے گدک میں، تو انہوں نے گدک سے اپلیکیشن ڈالا، ان کا ہو گیا۔ آج سے تقریباً 5 سال پہلے کی بات بول رہا ہوں، جس وقت بہت ٹائٹ چل رہا تھا معاملہ۔ وہاں سے پھر وہ کہنے لگے جتنے لوگ گدک سے اپلیکیشن ڈالتے ہیں، کوئی بھی رشتہ دار ہے، کوئی بھی آپ کا وہاں تعلق ہے، کوئی بھی آپ کی وہاں پہچان ہے، یعنی آپ وہاں کے پرانے باشندے ہیں لیکن آ کر رہ گئے یہاں، لیکن ہیں آپ پرانے باشندے اس طرف کرناٹک کے، تو ایسے موقع پر وہاں سے ڈالنے سے جلدی ہو گیا، اس لیے کہ وہاں کے لوگ جتنا کوٹا ہے اس سے بھی کم تھے۔ اور بنگلور کا حال کیا تھا؟ جتنا کوٹا تھا اس سے 6 گنا زیادہ 6 گنا زیادہ اپلیکیشن پہنچے۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ ماشاءاللہ بنگلور میں خوب بیداری ہے، اور حج کو جانے والے اللہ کے نیک بندے وہ بھی ہیں جنہوں نے 4 مرتبہ حج کیا، 5 مرتبہ حج کیا۔ ایک صاحب ہیں 17 مرتبہ حج کیے، شوق تڑپ جا رہے ہیں، جانے والے جا رہے ہیں، اور جو نہیں جا رہے ہیں وہ 17 مرتبہ سینڈ آف کرنے کے لیے تو آئے، یہ 1 مرتبہ بھی نہیں گئے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں حجاج کرام ماشاءاللہ ہمارے خاندانوں سے جا رہے ہیں، ان کی دعوتیں ہو رہی ہیں، تو میں آپ سے 2 درخواستیں کروں گا۔ ایک تو یہ ہے بھائی ان کے پاس اللہ کے واسطے پرچیسنگ کی لسٹ مت دو، پرچیسنگ کی لسٹ، بہن تمہیں جا رہی حج کو جا رہی، خالہ تمہیں حج کو جا رہی، آپا تمہیں حج کو جا رہی، بھائی جان تمہیں حج کو جا رہی، میری بچی کے واسطے ذرا یہ لے کر آؤ، وہ لے کر آؤ، لسٹ۔ مدینہ منورہ کی انگوٹھی، مدینہ منورہ کا سونا، مدینہ منورہ کی چین، مکۃ المکرمہ سے یہ، مدینہ منورہ سے وہ، لسٹاں، ایڈریساں ہمیں گزشتہ بار لینا چاہ رہے تھے، ہم لے نہیں سکے، اس بار تمہیں لے لگا جو لسٹاں، ایڈریساں۔ اور بعض لوگ ایسے فقیراں بھی ہیں پیسہ بھی دیتے نہیں، بول کو چھوڑ ڈالتی، انہوں اللہ اللہ بول کر اپنا حج کا پیسہ جمع کر لے کر جا رہے ہیں، اور ساتھ میں ایک صدمہ بھی، کیا میری بہن لسٹ لی نا، یہ لسٹ کا خرچہ 40,000 روپے، یہ لسٹ کا خرچہ 80,000 روپے، یہ پیسہ دے گا کون؟ یہ پیسہ کون دے گا؟ دوسری بات، آپ اللہ کے گھر کو بھیج رہے ہیں، بازار کو نہیں، آپ اللہ کے گھر کو بھیج رہے ہیں، بازار کو نہیں۔ احب البلاد عند اللہ مساجدہا وابغض البلاد عند اللہ اسواقہا، اللہ کے نزدیک پسندیدہ جگہ مسجد ہے اور ناپسندیدہ جگہ بازار ہے، مسجد کو جانے والوں کو ہم بازار کو بھیج رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں مسجد، ان کی تمنا ہے، ان کا ارادہ ہے کہ ہم پوری نمازیں حرم میں پڑھیں، پوری نمازیں مسجد نبوی میں پڑھیں، لیکن آپ نے کیا کیا؟ ان کو بازار کی لسٹ دے کر بھیجا۔ یہ بہت غلط، یہ بہت غلط، اللہ کے واسطے ایسی حرکت نہ کریں۔ ان سے کہیں بس مکۃ المکرمہ میں ہمارے لیے زمزم تم بولو یا نہ بولو وہ لائیں گے، مدینے سے کھجور لاؤ، کیا بھی بولنا، مکے میں جب رہو ہمارے حق میں دعا کرو، مدینے میں روز اقدس میں ہمارا سلام سناؤ۔ یہ 2 مطالبہ، اس سے زیادہ نہیں۔ اور دوسری بات یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، بیچارے جو حج کو جا رہے ہیں بھئی ان کو وہ معافی مانگیں یا نہ مانگیں،
ہم ان کو معاف کر دیں۔ اگر آپ کے دل میں ان کے سلسلے میں کچھ 19-20 بات ہوئی ہوگی، بعض مرتبہ آپس میں خاندان میں ہو جاتی ہے، آپس میں تعلقات میں ہو جاتی ہے، آپس میں رشتوں میں ہو جاتی ہے، ایسے موقع پر ہم خود انہیں معافی نہیں مانگے نا، انہوں ہم نہ بولے نہ، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز کو جاتے وقت ہمیشہ بول کو جاتی ہیں کیا؟ نہیں، بے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر حجاج اپنے تمام ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ کر جایا کریں۔ ہر حاجی پر ضروری ہے کہ ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑ کر جایا کریں، معافی مانگ کر جایا کریں، اور اللہ سے معافی مانگیں اور بندوں سے بھی معافی مانگیں۔ لیکن اگر معافی نہیں مانگے کوئی بات نہیں، ہم معاف کر دیں انشاءاللہ۔ یہ اس طرح ہم اپنے حجاج کو جانے والوں کو بس دعا کی تمناؤں کے ساتھ، دعا کی درخواست کے ساتھ، دعا کی امید کے ساتھ ہم ان کو روانہ کریں گے انشاءاللہ۔ وہ جائیں گے، ہم سب کے قاصد بن کر وہ جا کر دعائیں کریں گے، ان کی دعاؤں میں ضرور ہمارا حصہ ہوگا۔ اللہ تعالی حالات کو انشاءاللہ حل کرے گا، اللہ خیر کا معاملہ کرے گا۔ اس لیے جانے والوں سے جہاں پر اپنے حالات کے اعتبار سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، وہاں یہ بھی کہیں کہ ہمارے حق میں بھی دعا کیجئے، اللہ ہمیں بھی اللہ کے گھر کی دیدار سے مشرف کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت سے پہلے اپنے گھر کی دیدار نصیب کرے، اور سب کو حج مبرور اللہ عطا فرمائے، حج مقبول اللہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہر ایمان والے کو وہ سعادت نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔